قرآن کی وہ واحد صورت جو رجب کے مہینے میں صرف ایک بار پڑھتا ہے، پورا سال پھر اللہ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ ہا درود آقائے دو جہاں نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، قرآن کی وہ واحد صورت جو رجب کے مہینے میں صرف ایک بار پڑھتا ہے، پھر پورا سال اللہ اسے لاکھوں نہیں کروڑوں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جو رجب کے مہینے میں ایک بار قرآن کریم کی یہ صورت پڑھتا ہے تو 10,000 اونٹوں پر ایک کاغذ لادا جائے گا، زمین و آسمان کو سونے اور چاندی کے قلم دیے جائیں گے اور وہ اس صورت کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے۔ رجب کے مہینے میں صرف ایک بار اس صورت کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں، تو فرشتے فوراً زمین پر اتر کر زمین کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور پھر قرآن کی یہ صورت پڑھتے ہیں۔ اس صورت کی برکت سے، اس کو پڑھنے سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ قرآن کریم کی وہ صورت ہے جو اس صورت کو پڑھتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی یہ صورت جو اللہ پاک کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور خاص طور پر رجب کے مہینے میں اس صورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو جو لوگ رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، جو لوگ تقدیر کو، اپنی قسمت کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ اس صورت کو چلتے پھرتے پڑھیں۔ رجب کے مہینے میں اس صورت کو آپ چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ پھر اس کے معجزات، اس کی برکات آپ خود دیکھیں گے۔ اس کی برکت سے پورا سال آپ کو غیب سے اللہ تعالیٰ رزق دے گا، آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی۔ یہ صورت اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، کیونکہ جو بندہ یہ صورت پڑھتا ہے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس صورت کی برکت سے، اس کو پڑھنے سے وہ بندہ اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر ساتوں آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت لکھ دی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر ہم اس عمل کو کرنے یا پھر اس صورت کو پڑھنے کا ورد کرنے کو معمول بنا لیں تو انشاءاللہ انسان کے تمام دکھ، تکالیف اور پریشانیاں اور رنج و غم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی برکت سے ختم کر دیں گے۔ یہ عمل نہایت ہی مجرب اور آزمودہ ہے۔ یہ ایک نیک بزرگ کو بتایا اور اس نے بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو عمل کیا، اور آج وہ کہتا ہے کہ رجب کے مہینے میں صرف یہ ایک مرتبہ صورت پڑھی تھی، پھر میرے گھر کے حالات بدل گئے۔ میں نے اپنے آپ میں ایک نئی تازگی محسوس کی، یوں محسوس ہوا جیسے اب میرے تمام کام حل ہونے والے ہیں۔ پہلے دن کے وظیفے سے ہی میرے گھر میں کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹ آئیں، پھر چند دن کے عمل سے میرے حالات بالکل ہی بدل گئے۔ محترم ناظرین، اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات بھی پوری ہو جاتی ہیں، قرضے بھی سارے اتر جاتے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے دولت بارش کی طرح برستی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ وظیفہ آپ کو لاکھوں اور کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ آپ کے گھر میں خوشحالی برسنے لگے گی، آپ کی اولاد آپ کی تابع دار ہو جائے گی۔ بے پناہ ترقی اور خوشحالی کے لیے آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، اپنی کسی بھی پریشانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل نہایت مختصر اور آسان ترین عمل ہے۔ یہ عمل نہایت ہی طاقتور عمل ہے۔ یہ ایسا کراماتی وظیفہ ہے کہ جو بھی شخص رجب کے مہینے میں اس وظیفے کو ایک مرتبہ کر لیتا ہے تو وہ خود دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ دولت کہاں سے برس رہی ہے۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جنہوں نے دولت کے حصول کے لیے ہر جگہ ٹھوکریں کھائیں لیکن پھر بھی دولت نہ ملی،
مگر بدلے میں بہت ساری ذلت برداشت کرنا پڑے، ایسے لوگ تو اس عمل کو لازمی کر لیں۔ محترم ناظرین، انسان کو چاہیے آج کے دور میں کسی جعلی پیر فقیر یا عامل کے پاس نہ جائے، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب سے مانگے، اللہ ہی سے مانگے، اللہ ہی کے سامنے اپنے حالات کو بیان کرے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کے کچھ اصول و ضوابط نافذ ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا مانگو گے تو آپ کی دعا ضرور پوری ہوگی، لیکن اگر آپ صحیح طریقے سے دعا نہیں مانگو گے تو پھر کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اگر آپ صحیح طریقے کے ساتھ دعا نہیں مانگو گے تو آپ کی دعا ضائع ہو جائے گی، زمین اور آسمان کے درمیان لٹک جائے گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقوف ہے، کیونکہ درود پاک خود مقبول ہے، اس لیے اس کے توسط اور وسیلے سے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تم اللہ کے سامنے اپنی کسی حاجت کی تکمیل کے لیے دستے دعا دراز کرو، ابتدا اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے کرو۔ اس کے بعد تم جو کچھ بھی چاہتے ہو اس کے لیے دعا کرو اور پھر درود پاک پڑھ کر دعا کو ختم کرو۔ دعا سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و پاک پڑھو اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں درودوں کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے رزق بڑھتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے یہ بات خلاف توقع ہے کہ وہ دونوں درودوں کو تو قبول کر لے مگر ان کے درمیان مانگی گئی دعا کو رد فرما دے۔ محترم ناظرین، آج یہ ایک وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ عمل نہیں، یہ تو رزق کا بے بہا وہ خزانہ ہے، ایک وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ ایسے شخص کو کبھی مال و دولت کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی ایسے شخص کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ایسا شخص ہمیشہ امیر رہے گا اور دولت میں کھیلے گا۔ محترم ناظرین، قرآن کی یہ جو سورت ہے یہ سورہ اخلاص ہے، چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت کو آپ رجب کے مہینے میں چلتے پھرتے پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ پر رحمتیں نازل کریں گے، برکتیں نازل کریں گے، آپ کے گھر کو رزق اور دولت سے بھر دیں گے، کیونکہ جس گھر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، وہاں سے رزق ختم نہیں ہوتا، اس گھر میں خوشحالی ہوتی ہے۔ تو رجب کے مہینے میں قرآن پاک یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کو جو ایک بار پڑھتا ہے تو 10,000 اونٹوں پر ایک کاغذ لادا جاتا ہے، زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دیے جاتے ہیں، وہ اس سورت کا ثواب اس کاغذ پر درج کرتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے۔ جو شخص 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا و بے نظیر ہے، وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن حکیم کی تلاوت باعث برکت و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی بعض صورتوں کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں، جن کے پڑھنے سے جہاں دنیاوی اور اخروی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں روزمرہ زندگی کے امور میں برکت ہوتی ہے۔ ان فضائل کی ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ان میں روزمرہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی بتایا گیا ہے۔ انہی صورتوں میں قرآن حکیم کے آخری پارے میں موجود ایک مختصر اور انتہائی آسان سورہ مبارکہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص بڑی فضیلت کی حامل ہے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن یعنی 1/3 قرآن قرار دیا ہے اور اسے رات کو پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر رکعت میں دیگر صورتوں کے ساتھ سورہ اخلاص ضرور پڑھتے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تمہاری اس صورت کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ سورہ اخلاص کے شان نزول کے بارے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہود کہتے تھے ہم حضرت عزیز علیہ السلام کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نصرانی کہتے تھے ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو اس لیے پوجتے ہیں
کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مجوسی کہتے تھے کہ ہم سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں، اور مشرکوں کا کہنا تھا کہ ہم بت پرستی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ بت ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ ان سب کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت اتاری۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کا وزیر نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر اور کوئی نہیں، اس کے سوا کسی میں الوہیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور اپنے حکمت بھرے کاموں میں یکتا و بے نظیر ہے۔ وہ صمد ہے، یعنی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ اخلاص سے جو محبت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فوج کا سردار بنا کر بھیجا۔ سردار فوج کو جب کبھی نماز پڑھاتے، قرآن کی قرات کرتے تو ہمیشہ سورہ اخلاص پر ختم کرتے۔ فوج جب واپس آئی تو سپاہیوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سردار سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اس کو پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک انصاری مسجد قباء میں ہماری امامت کے فرائض ادا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، پھر دوسری بار بھی سورت پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ نمازی انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہٰذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مسجد سے پوچھا، تمہیں اپنے دوستوں کی تجویز پر عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تمہاری اس سورت سے محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ توحید، سورہ قل ھو اللہ احد، سورۃ الاساس اور سورہ نسبۃ الرعب جیسے اسماء مبارک سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے، حفاظت اور امن کے لیے کفایت کرنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ امان بھی کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں کہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو، خالق زمین و آسمان صرف ایک ہی ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم بالذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہوئی، اس بنا پر کوئی دوسری شے اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ محمد ابن ابی عمیر نے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وارث علم نبوت کے 7ویں تاجدار کی خدمت میں درخواست کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خدا کی توحید سے متعارف کروائیے۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے اپنی مبارک کتاب میں قرآن حکیم میں جو کچھ بیان کیا ہے اس سے آگے نہ بڑھو ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ جان لو کہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا کہ کوئی اس کا وارث ہو اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے کہ کوئی اس کا شریک ہو، اور اس کا نہ ہی کوئی ساتھی اور نہ ہی شریک اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے جس کے لیے موت و فنا نہیں ہے، وہ ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے عجز نہیں ہے، اور وہ ایسا قاہر و غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا، ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اسے جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا ہمیشہ رہنے والا کہ اس کے لیے فنا نہیں، اور ایسا ثابت و قائم کہ اس کے لیے زوال نہیں، ایسا غنی ہے کہ اس کے لیے کسی بھی طرح کی محتاجی نہیں، ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے ذلت و رسوائی نہیں، اور ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی بھی طرح کا جہل نہیں، اور یہ ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا وجود نہیں، وہ اپنی عطا میں بخیل نہیں ہے،
عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں، نہ ہی اس تک رسائی کر سکتی ہے۔ اقطار و اطراف اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، مکان و جگہ اسے گھیر نہیں سکتی، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی۔ وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اس کی مثل کوئی شے نہیں، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اگر کہیں 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو چوتھا وہ ہے، اگر 5 ہوں تو چھٹا وہ ہے، اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں ہوں وہ خدا ان کے ساتھ ہے۔ وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں، اور آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ وہی قدیم ہے اور اس کے علاوہ تمام کائنات مخلوق احادث ہے، اور خدا مخلوق کی صفت سے بلند و برتر ہے۔ روایات میں ہے اس سورہ مبارکہ کو 1/3 قرآن کہا گیا ہے، یعنی جو شخص 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اسے پورا قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سیدنا ابو درداء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوئی تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سے پوچھا کہ سورج کے لیے ایسا کیا سبب پیش آیا کہ میں اس کو ایسی روشنی و نور کے ساتھ دیکھ رہا ہوں کہ پہلے کبھی اس طرح طلوع ہوتے نہیں دیکھا؟ انہوں نے کہا اس کا سبب یہ ہے کہ آج مدینہ میں معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف 70,000 فرشتے bھیجے تاکہ وہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ آپ نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اس فضیلت و کرامت کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قل هو اللہ احد بہت زیادہ پڑھتے تھے، کھڑے بیٹھے چلتے پھرتے اور دن اور رات کے دوسرے اوقات میں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین سمیٹ لوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بحوالہ ابن کثیر۔ مسند احمد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورہ کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھا دینے والا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ ترمذی شریف۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ اخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ آیت مبارکہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اول و آخر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجات کی، اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات اللہ تعالیٰ پوری کرے گا اور آپ کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ انشاءاللہ یہ رجب کا خاص وظیفہ ہے، اسے آپ روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو دن میں 2 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ سورہ اخلاص کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان کا ورد بنا لیتے ہیں تو اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے نظر آئیں گے۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کے 50 سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔
سورہ اخلاص پڑھنے کی برکت سے قبر کی آزمائش سے نجات ہوگی۔ روزانہ 200 بار سورہ اخلاص پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، فتنہ و ناراضگی۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، لیکن جب کسی بندے سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں اس کے لیے غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ایسے شخص پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جب رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے تو ہر طرف خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں دور کرے اور نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں فراوانی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اس سورہ اخلاص کو اس رجب کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق